تمام لوگ ان سب نے مسلم لیگ کو جوائن کیا. جیسے ہی پاکستان بنا, ہجرت تو جن لوگوں نے کی ہے, ہجرت کا معاملہ تو وہی جانتے ہیں. یہاں یہ سب شامل ہو گئے, جب حکومت بن گئی حکومت میں شامل تھے. پاکستان میں آج تک دیکھیے, انڈیا اور پاکستان میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ 1948 میں 1948 کے اندر جتنی زمینیں تھیں فیوڈل لارڈز کی, وہ ڈیمالش کر دی گئیں بائی گورنمنٹ آف انڈیا. نہرو صاحب نے یہ کام کیا اور اس کو انہوں نے جو سرکاری قیمت تھی وہ ادا کی. یعنی اس طرح نہیں کہ کسی کو ضبط کر لیا. اس سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ وہاں پر فیوڈل لارڈز اس طرح نہیں رہے جس طرح ہمارے پاس آ جائیں. ہمارے پاس کوئی ایگریکلچر ٹیکس نہیں ہے, وہ لگے گا بھی نہیں, کیونکہ آپ کے دونوں ایوانوں میں, سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی 70% جو لوگ بیٹھے ہیں وہ فیوڈل لارڈز ہیں. جو باقی 30% ہیں ان میں سے 29% میں کہتا ہوں وہ ہیں جو سرمایہ دار ہیں اور سرمایہ کار ہیں. تو پھر 1% وہ لوگ بچ گئے جو شاید کراچی کے لوگ پہنچے ہوئے, جو عام گھروں کے افراد ہیں. کتنا پرسنٹ ہے ان کا؟ تو جب کوئی بھی پالیسی بنے گی یا کوئی بھی وہ بنے گا, دیکھیے عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ NFC ایوارڈ پاس کر رہے ہیں, آپ 20ویں 19ویں اور 18ویں ترمیم پاس کر رہے ہیں. نہیں, اس سے عوام کو غرض ہے روٹی سے, عوام کو غرض ہے پانی سے, عوام کو غرض ہے بجلی سے, عوام کو غرض ہے اس کی ضروریات سے. جیسا آپ ابھی ہم وقفے میں ہم بات کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ جی غربت پاکستان میں. جی غربت کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے تھے, لیکن اس سے پہلے ایک چیز جو ہم شیئر کرنا چاہیں گے آپ کے ساتھ بھی, اپنے ویورز کے ساتھ بھی, کہ اگر ہم تھوڑا سا اپنی سراؤنڈنگ میں نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں. کافی ہمارے پاس میسیجز آ رہے ہوتے ہیں موبائل کے تھرو, اور ان میسیجز میں جو ہے ایک چیز, اب تو سسٹم ایسا ہے کہ جی کسی کی برائی کرنی ہے تو وہ ایک میسیج لکھیں اور سینڈ ٹو آل, اور وہ پورے شہر میں اس میں آگے سے آگے پھیل جاتا ہے. اور دوسرا وہ ایک فیس بک. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ کسی کی برائی چھپ نہیں سکتی. اچھا, اب یہاں پر ایک چیز آتی ہے کہ ایک میسج آیا ایک دن کہ جی یہ وہ کنٹری ہے جہاں پہ پزا والا جلدی پہنچتا ہے اور پولیس والا نہیں پہنچتا. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ جی پولیس نہیں پہنچتی, وہ کہتی پہلے کارروائی ڈال لو تم لوگ, سب ہو جائے گا تو ہم آ جائیں گے. بیچ میں اگر آپ کو یاد ہو کہ ڈکیتیاں بہت پڑنے لگی تھیں تو کیا ہوا تھا کہ لوگوں نے ڈاکوؤں کو پکڑا تھا اور جلانا شروع کر دیا تھا. وہاں پہ ایک ہنگامہ ہو گیا کہ جی آپ لوگ جو ہیں وہ بہت غلط کر رہے ہیں. اب وہ جو مار مار کے گھروں میں آ رہے ہیں, کیا وہ غلط نہیں کر رہے تھے؟ اچھا, کیا ہوا, اس سے ڈکیتی کا تھوڑا سا رجحان کم ہو گیا تھا, ڈر گئے تھے کہ وہ یہ تو پکڑ کے جلا رہے ہیں. لیکن اب کیا ہوا, دوبارہ سے ان کو چھوٹ مل گئی, آپ نے ان کے فیور میں فیصلہ کیا, یا تو پھر آپ پنشمنٹ دو, آپ دے نہیں رہے, عوام نے خود دینا شروع کر دی. اب آپ پورے کسی بھی ایریا میں چلے جائیں, پیٹرول مہنگا اور ہر گلی بند. اب ہم کیا کریں؟ اس نے کہا کہ آپ پروٹیکشن نہیں دیتے, ہم خود پروٹیکٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو. انہوں نے بیریئرز لگا دیے. اب آپ ذرا جا کے تو دکھائیں گلیوں میں سے, آپ اور ایک طرف سے پورا سیل ہوتا ہے, آپ جا ہی نہیں سکتے, اب گلیوں گلیوں چکر لگاتے رہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کنٹری میں ہمیں سیکیورٹی بھی نہیں ہے کہ جو سویلین ہیں وہ بیچارے, یا جو یہاں کی عوام ہے وہ بیچارے اپنے آپ کو خود پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم اپنی مدد آپ کے تحت چل رہے ہیں, تو ایک کام کریں, بچے کو حکومت دے دیں, وہ بھی سنبھال لے گا, سب اپنا اپنا کام خود کر لو, ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا, ایک یہ چیز. دوسرا, آپ کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہے ہر کنٹری میں سستی ہوتی ہے. ہمارے یہاں کھانے پینے کی اشیاء کا تو وہ حال ہو گیا ہے کہ غریب بیچارہ وہ تو اب سبزی کھانے کے لائق بھی نہیں چھوڑا اس کو. دالیں تو, میں دالوں کی کیا بات کروں, آپ دالوں کی قیمت تو دیکھیں ذرا جا کے کیا مل رہی ہے. تو غریب آدمی تو نہ دال کھا سکتا ہے, اب آپ نے اس سے سبزی بھی چھین لی, تھوڑے سے دن رہ گئے, 2-3 روٹیاں بیچارہ کھا لیتا ہے, غلطی سے 1 روٹی کھاتا ہے, وہ بھی چھین لیجیے. پیاز کی قیمت آسمان پہ جا رہی ہے, وہ پیاز روٹی بھی نہیں کھا سکتا. تو چاہ کیا رہے ہیں اس وقت, سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ چاہ کس جگہ پہ ہمیں کھڑا کرنا چاہیے. دیکھیں, آپ نے 2-3 سوال ایک ساتھ کر دیے. اب آپ آرام سے جواب دیجیے. میں باری باری کوشش کرتا ہوں کہ جی چل رہا ہے, اس کے بھی بتاتا ہوں آگے چل کے. آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. کراچی جو ہے وہ جل, اس دیکھیے ہماری نہ جان محفوظ ہے, نہ ہمارا مال محفوظ ہے, نہ ہماری عزتیں محفوظ ہیں. بڑا عجب لگتا ہے جب آپ کے ہی میڈیا پہ بیٹھ کے مجھ جیسا کوئی جاہل قسم کا آدمی جب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, کراچی کے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی بالکل اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے, چیکنگ ہونی چاہیے, ڈی ویپنائزیشن ہونا چاہیے. ہر آدمی یہ کہہ رہا ہوتا ہے. گورنمنٹ اس وقت کراچی کے 3 بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو گورنمنٹ میں موجود ہیں. ہر چینل پہ, ہر ٹی وی شوز پہ, ہر ٹاک شوز کے اوپر یہی بات ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. میں ایز ایک تاجر, میں ایک بزنس مین, بالکل ہمارا رابطہ انٹریکشن دنیا کے دیگر ممالک سے بھی ہوتا ہے. ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. بہت سی چیزیں ہم آف دا شو کہتے ہیں, بہت سی چیزیں آن شو کہہ سکتے ہیں, بہت آف دا شو نہیں کہہ سکتے.
देखिए कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम्स, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह पॉवर्टी है। बिल्कुल है, सही बात है। अवाम मजबूर है, जब किसी कोई, जैसा अभी आपने कहा, आप किसी घर का बजट 10,000 में बना के दिखाएं, जिसके 4 बच्चे हों, जिसके मकान भी उमूमन कराची की बात कर रहा हूँ मैं, कराची के डायनेमिक से हम अगर बात करें, पंजाब का डायनेमिक थोड़ा चेंज है कराची से। कराची आपका फाइनेंशियल हब है। कराची आपको 67 से 70% रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। कराची को ख़त्म कर दिया गया है। कराची के लोग कराची से शिफ्ट हो गए हैं। कराची के सरमायादार, कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट जॉर्डन, बर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश चले गए हैं। आपकी इंडस्ट्रीज नहीं है यहाँ पे अब, तो मुलाजमत या कहाँ से मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगा? फिर जब इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, खौफ का यह आलम हुआ कि मैं अगर अपने ऑफिस में बैठा हूँ और मुझे एक पर्चा पहुंच जाता है कि फलां जगह पर इतने पैसे पहुंचा दिए जाएं, 10 लाख, और इसको देखिए, इसको बड़े उस पर इशू पे उठाया गया है चैम्बर के अंदर, जब पिछले दिनों बहुत ज़्यादा था, तो ये इसको कोई ऐसी गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं है, वजारत दाखिला, सूबाई वजारत दाखिला पाकिस्तान की जमान मलिक साहब, वज़ीर आज़म साहब, इवन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, ये सब जितने भी अफराद हैं, मैंने खुदा के नाम आपको गिनवाए हैं, इन सब से हाथ जोड़ा गया, अल्लाह रसूल के वास्ते दिए गए। इन हालात के अंदर तो पाकिस्तान, कराची में तजारत नहीं हो सकती। इन हालात में हम लोगों को रोज़ी नहीं दे सकते, हम अपनी इंडस्ट्री खोल के नहीं बैठ सकते, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकते। मेरा ताल्लुक एक इंटरनेशनल